بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قسط نمبر 4۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمیل نے سوال کیا۔ میں وہ ہاں تم وہ آگے میں وہ یہاں بکری ہو کیا تم؟ نہیں تو، اریحا جھٹ سے بولی، جس کی زبان ابھی کھل نہیں رہی تھی۔ اپنے انسان ہونے پر سوالیہ نشان اٹھتا دیکھ فوراً بولی، تو پھر آگے بولو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا، میں یہاں کھیل رہی تھی۔ اریحا ڈرتے ہوئے بولی، تو تم یہاں دروازے کے پاس کھیل رہی تھی؟ نہیں، میں بس ادھر غلطی سے۔ چلو جیسے بھی، مگر اب تم دوبارہ نہیں کھیلو گی۔ کیوں؟ اریحا نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، کمیل شاہ بولا۔ اریحا اس شخص کے سپاٹ انداز پر آنکھیں نم کرتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پہلے جہاں شہد رنگ آنکھیں سرد تھیں، اب ان آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا۔ کیا میں نے تمہیں رونے کا کہا ہے؟ اریحا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ غصے سے دہاڑا۔ جہاں پہلے ان معصوم آنکھوں میں صرف نمی تھی، وہاں بھر بھر کے آنسو آئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے جس سے یہ پہلی بار ہم کلام ہوئی تھی، سلام کے علاوہ۔ بولو، وہ غصے سے غرایا۔ میں وہ چپ۔ اس کی آواز پر وہ دم بھر کے رہ گئی۔ وہ اپنے آنسو اندر دھکیلنے لگی۔ اریحا کے ہاتھ کپ کپانے لگے، جنہیں دیکھ کمیل تھوڑا نرم ہوا۔ میں نے صرف تمہیں کھیلنے سے منع کیا ہے۔ آخر یہ شخص ہوتا کون ہے مجھے کھیلنے سے روکنے والا؟ وہ دل میں سوچنے لگی، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کا غصہ اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگا۔ کمیل شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نے جگہ لی، جسے وہ بڑی ہوشیاری سے چھپا گیا۔ آئندہ مت کھیلنا، اور وہ بھی دروازے کی طرف۔ کمیل شاہ کو غصہ اس کے کھیلنے پر نہیں، بلکہ اس کا دروازے کی طرف ہونے پر آیا تھا۔ وہ اسباب میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کا اس طرح سے بھاگ کر جانا بہت ہی اچھا لگا تھا۔ اس کا یہ انداز بہت ہی کیوٹ تھا۔ اب وہ بھی اندر کی جانب بڑھا۔ سب لوگ لنچ کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ اریحا کمیل سے کافی دور بیٹھی تھی، جسے کمیل نے محسوس کیا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا صحیح سے کھاؤ بیٹا، خالدہ بیگم بولی، جو کب سے اریحا کو دیکھ رہی تھی۔ اریحا جو کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نوالا منہ میں ڈال رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا، ٹھیک ہو آپ؟ آنا صاحب بولے۔ جی آنا جی، میں ٹھیک ہوں، اریحا بولی۔ ہلکی سی نظر اریحا نے کمیل پر ڈالی۔ کمیل جو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، پوری نظروں سے گھورا، جس پر اریحا نے جلدی سے نظریں جھکائی اور جلدی کھانا کھانے لگی تاکہ سب کی توجہ اس پر سے ہٹے، اور اریحا ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سب نے کھانا کھایا اور باتیں کرنے لگے۔ اب شام کے 7 بج رہے تھے جب شہیر گھر میں داخل ہوا۔ اسے بے نیازی سے آتا دیکھ منیہا آگے آئی اور بولی، رکیں، آپ کون؟
اور کیسے اس طرح کسی سے بغیر پوچھے یا بتائے کسی کے بھی گھر جا سکتے ہیں آپ؟ مس، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے لیے یہ گھر کسی غیر کا نہیں ہے، شہیر نے جواب دیا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اور آپ ہیں کون؟ جسے میں نہیں جانتی، جو کہ اس گھر کا سو کالڈ غیر بندہ نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ تمیز سے بات کریں، شہیر بولا۔ اس سے پہلے کہ شہیر کچھ اور بولتا، حنین دروازے سے داخل ہوا۔ ارے گڑیا، کیا ہوا؟ اور شہیر، تم ابھی تک اندر کیوں نہیں گئے اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے نہیں جانے دیا اس انجان شخص کو۔ منیہا بولی۔ شہیر نے غصے سے ایک نظر منیہا پر ڈالی اور پھر حنین کو دیکھ بولا، دیکھ لے بھائی، یہ کہہ کر راستہ بند کیا ہے ان محترمہ نے۔ ارے گڑیا، یہ بھی ہمارا کزن ہے، شہیر نام ہے۔ جبکہ منیہا اب تھوڑی شرمندہ ہوتی مسکرائی۔ آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں آپ کو روکتی تھوڑا؟ محترمہ، آپ نے مجھے بولنے ہی کب دیا؟ یہ کہتے ہوئے شہیر اب حنین کے ساتھ آگے چل دیا۔ حنین نے شہیر کو اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ ابھی فریش ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا آ جائیں، کھانا تیار ہے، رضیہ بی نے کہا۔ آپ چلیں، میں آتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سب لوگوں کے ساتھ ٹیبل پر موجود تھے۔ منیہا نے شہیر کو دیکھ اپنی نظریں جھکائی، جبکہ حنین کو آتا دیکھ ماہی نے برے طریقے سے منہ کے زاویے بدلے۔ حنین نے بھی بہت غصے سے ماہی کی جانب دیکھا۔ شہیر بھی آتا باری باری سب سے ملا۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ جاؤ بچیوں، تیار ہو جاؤ۔ کھانا ختم ہوتے ہی آنا صاحب بولے۔ وہ تینوں خوشی سے اٹھیں۔ میں نے بچیوں سے کہا تھا رات میں انہیں آئس کریم کھلانے باہر لے جایا جائے گا۔ سب کو الجھا ہوا دیکھ آنا صاحب بولے۔ حنین بیٹا، آپ لے جائیں گے ان بچیوں کو؟ آنا صاحب نے حنین پر وار کیا۔ ٹھیک ہے داجی۔ حنین نے اسباب میں سر ہلایا۔ حنین کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ داجی کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ جبکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ داجی کے کہنے پر مان لیا تو پھر یہ تو بہت ہی چھوٹی بات تھی۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ ہیں آپ تینوں کے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آئیں، حنین بولا۔ جب وہ جلدی سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتی چل دیں۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اریحہ ایک جینس اور گلابی رنگ کی چھوٹی سی فراک میں ملبوس باہر آئی۔ وہ بالکل ایک گڑیا لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ گڑیا ہی تو تھی۔ اس نے تیاری کے نام پر اپنے ہونٹوں پر لپ بام لگایا تھا اور ایک چھوٹا سا اسکارف سر پر لیے ہوئی تھی۔ میں ریڈی ہوں، اریحہ خوشی سے چہکی۔ سب نے اس کی جانب دیکھا۔ اریحہ اتنی سی تیاری ہی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہماری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے، کرن بیگم بولی۔
تھینک یو ممانی، عریحہ نے خوش ہوتے شکریہ ادا کیا۔ بھائی میں گاڑی میں جا کر بیٹھوں؟ عریحہ خوشی سے بولی۔ عریحہ سے اب انتظار نہیں ہو پا رہا تھا۔ عریحہ کو اس طرح خوش دیکھ حنین نے اسباب میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے گڑیا۔ حنین کہتا دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ان دونوں نے تو 10 منٹ پورے کر کے ہی آنے تھے۔ جاری ہے۔